السلام علیکم میرے عزیز، آئی لو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے عزیز، میں آپ کو آج ایسی آڈیو کی شکل میں سنوانے والا ہوں جو لوگ آئی لو محمد کا دعویٰ بھر رہے ہیں، جو عاشق رسول ہونے کی سچائی بیان کر رہے ہیں، ان کے لیے کیا پیغام دیا گیا ہے، کیا انعام ملے گا آپ کو، اور کیا انعام ملا ہے، اور مجھے کیا انعام ملا ہے الحمدللہ۔ آج میں آپ سے اپنی زندگی کے بارے میں شیئر کروں گا، لیکن پہلے جو آڈیو ہم آپ کو مفتی صاحب سے ہماری بات ہوئی ہے، مفتی مقبول رضا نعیمی جو شہر مراد آباد سے ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا پیغام آپ لوگوں کو دیا ہے، پلے کر دیا ہے ویڈیو کو، تو ان کا یہ پیغام ضرور سن کے جانا۔ صرف آپ شروع کے 5 سے 7 منٹ یا 10 منٹ میرے ساتھ بنے رہنا، چاہے اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں۔ کلام آپ سنیں یا نہ سنیں آپ کی مرضی، لیکن انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کلام پورا سن کے جاتے ہیں۔ چلیے آپ پہلے اس آڈیو کو سنیے گا میرے عزیز۔ آج جو ہے 23 ستمبر ہے اور چاند کی 30 تاریخ ہے۔ ہم آپ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بھی بتائیں گے۔ پہلے آپ مفتی صاحب کے ان جملوں کو ذرا دل اور دماغ میں پھٹ کر لیں، دل کی تختی پہ نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد میں اپنی زندگی کے بارے میں بتاؤں گا کہ آئی لو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مجھے کیا ملا ہے، مجھے کیا ملا ہے، میں اپنی زندگی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ مفتی صاحب سے جب ہم نے بات کی تو انہوں نے کیا کہا، چلیے سنتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ حضرت، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا حضرت شکر ہے۔ ماشاءاللہ حضرت، عرض یہ تھی آپ کی بارگاہ میں، جیسے کہ ابھی آئلہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ٹرینڈ چلا ہے جی تو اچھا، بندے کو دنیا میں رہنے کے بعد یا قیامت کے دن بھی آئلہ محمد مطلب ایک آئلہ محمد کہنے سے کیا انعام دنیا میں ملے گا، اور قیامت کے دن کیا انعام ملے گا؟ تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیں، آپ ہمارے ویورز کو بتائیں۔ دیکھیے، یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ اس کے بغیر تو ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا، سبحان اللہ۔ اور حضور پاک کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جب تک تمہارا ایمان کمال کو پہنچ ہی نہیں سکتا، جب تک کہ تم اپنے والدین، اپنے دوست احباب، جی سب سے زیادہ محبت مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کر لو۔ بے شک۔ تو حضور پاک کی محبت جو ہے یہ عین ایمان ہے، جی جی اس کے بغیر تو یہ ہے ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ بے شک۔ اور ہمارا تو تعارف ہی یہی ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، جی نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سبحان اللہ۔ اس محبت سے یہ ہے کہ ہمیں کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ بے شک۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا میں تمام احباب سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، اور اپنے تمام چاہنے والوں سے زیادہ حضور پاک سے محبت کریں۔ جی اس کے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ جی حضرت۔ اچھا، دنیا میں رہنے کے بعد اس انسان کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو بھی عاشق رسول ہیں، الحمدللہ ہر انسان کو عاشق رسول ہونا چاہیے، تو دنیا میں کچھ انعامات اس کو ملتے ہیں حضرت؟ ہمیں سارے جو انعامات مل رہے ہیں، یوں سمجھیے گا یہ حضور پاک کی محبت کے صدقے میں ہی مل رہے ہیں۔ یہ بات سبحان اللہ۔ کسی ایک انعام کو نہیں جی مخصوص کر سکتے، جی بلکہ سارے انعامات جو ہیں وہ حضور پاک کے صدقے میں مل رہے ہیں۔ ہمارا وجود، کائنات کا وجود، جی ہماری اولادوں کا وجود، جی سب کچھ یہ حضور پاک کی آمد ہی کا تو صدقہ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو یہاں کسی ایک انعام کو خاص نہیں کر سکتے، بلکہ تمام انعامات یہ رب کے محبوب کی آمد کا صدقہ ہے اور حضور پاک کے صدقے میں مل رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد بھی فرمایا جی کہ اللہ عطا کرتا ہے اور میں اس کو بانٹتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت آخری بات یہ ہے میری آپ سے، آخری عریضہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہم محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں بہت سارے ہمارے نوجوان، الحمدللہ، جو کرنا بھی چاہیے، تو یہی نوجوان، انہی نوجوانوں میں سے میں سب کو تو نہیں کہوں گا لیکن ادھکتر دیکھا جاتا ہے حضرت کہ جمعے کے دن مسجدیں پر ہوتی ہیں، باقی مسجدیں پر ہوتی ہیں، لیکن باقی نمازوں میں حالات کیا ہوتے ہیں، تو اپنے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے حضرت اس تعلق دیکھیے سلمان بھائی، سے؟ جی جب کسی سے محبت ہو نا جی تو صرف قولاً نہیں ہو، جی، عملاً بھی ہو، عملاً بھی ہو، اس پر عمل بھی ہو۔ بے شک۔ اور فعلاً بھی ہو۔ جی جی جب کسی سے محبت کی جاتی ہے تو صرف یہ ہے کہ زبانی تابع نہ ہو، بے شک۔ بلکہ اس کے فرمان سے محبت ہو جی اور اس کی ہر ادا سے محبت ہو۔ جمعے میں ہم چلے جائیں، اس کے بعد یہ ہے کہ نماز پنجگانہ کو بڑی آسانی کے ساتھ ترک کرتے رہیں، اللہ اکبر۔ تو یہ صرف زبانی دعویٰ ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز نماز ہے، جی اور فرمایا کہ کفر اور ایمان میں جو ڈفرینس ہے، جو فرق ہے، جی وہ نماز نہیں پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر تو جو لوگ یہ ہے کہ الا محمد یہ ہے کہ کہتے رہیں، جی تو ان کا یہ صرف یہ ہے کہ حضور سے قولاً پیار ہے، جی عملاً نہیں، فعلاً نہیں۔ اجا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضور سے قولاً بھی پیار کریں، عملاً بھی پیار کریں، فعلاً بھی پیار کریں، اور ہر اس چیز کو پسند کریں جو میرے حضور کو پسند ہے۔ سبحان اللہ، حق تب بات تو یہ ہمارا دعویٰ مکمل طور پر ہے، درست ہے درست ہے، ورنہ صرف یہ ہمارا قولاً دعویٰ ہے۔ جی تو حضور، عملاً میں بھی اس کو لائیں اور جی ہر اس چیز کو پسند کریں۔ بہت شکریہ حضرت صحابہ کا تو یہ رنگ تھا جی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے ہیں، جی کسی کا مکان بن رہا، جی تو حضور نے پوچھا کہ یہ کس کا مکان ہے؟ بتانے والوں نے بتایا فلاں صاحب کا ہے۔ جی تو تھوڑا سا ناپسندگی کا اظہار فرمایا، اللہ اکبر پتا ان صاحب کو چلا جن کا مکان بن رہا تھا۔ جی کسی نے کہا کہ تیرا مکان حضور کو پسند نہیں، انہوں نے پورا مکان ہی ڈھا دیا۔ دوسرے اللہ دن پھر گزر ہوا، اس نے پوچھا اس مکان کا کیا ہوا؟ صاحب مکان کو بلایا، تو اس جی نے کیا کہا تھا؟ جی جملہ دل کی تختی پر نوٹ کرنے کے لائق ہے۔ اس نے کہا تھا کہ حضور سنا تھا کہ آپ کو پسند نہیں، اللہ سنا تھا صرف۔ اللہ اکبر تو یہ ان کی محبت اس درجے کی تھی۔ ہم جو ہے صرف یہ ہے کہ یوں سمجھیے گا کہ قولاً عاشق رسول ہے، اللہ اللہ ہاں، تو عملاً عاشق رسول بنے۔ حق بات ہے حضرت، عملاً عاشق رسول ہونا چاہیے، جی جی ابھی جی، اس دنیا میں دعویٰ یہ کرنے اس سے کہیں گنا زیادہ ہے۔ کا کہیں گنا زیادہ صحیح بات، ہاں، اور اصل یہی ہے، اصل یہ ہے۔ اصل محبت یہی ہے۔ کوئی بھی کہہ دیتا ہے کہ صاحب میں آپ سے پیار کرتا ہوں، ہاں بات صحیح ہے، داڑھیوں کو لیکن مڑا اس کے ہم داڑھیوں کو مڑاتے رہے، نماز نہ پڑھیں، قرآن نہ پڑھیں، کبھی حضور پر درود نہ پڑھیں، کبھی اللہ سلام نہ پڑھیں، ہمارے چہروں کو دیکھ کر اور ہمارے عمل کو، ہمارے یہ ہے کہ فعل کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ عاشق رسول تو پھر ایسا ہو کہ دور سے دیکھ کر آدمی سمجھ جائے کہ یہ عاشق رسول ہے، اور چہرے بتا دیں کہ یہ حضور کے غلام ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ حقیقت ہے، حقیقت بات ہے حضرت۔ ہمارے بھی کے لیے حضرت دعا کے تو یہ کچھ الفاظ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تمام کو شاد و آباد رکھے، آمین اللہم اور ہم سب کو صحیح معنی میں حضور پاک سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب، ہم سب کو اور تمام ویورز کو عشق رسول میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ بہت شکریہ حضرت، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیر۔ دعا میں یاد رکھنا حضرت۔ جی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ سنا آپ نے نوجوانوں، نبی کے عاشقوں، نبی کے چاہنے والوں، داڑھیوں کو منڈانے والوں، نالیوں میں بہانے والوں، پیارے آقا کی اس پیاری سنت کو نالی میں بہانے والوں، برا مت ماننا بھائی، جو دل میں آ رہا ہے، دل کا درد بیان کر رہا ہوں۔ مجھے کیا ملا ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں علماء کرام کے ساتھ رہتا تھا، الحمدللہ آج بھی رہتا ہوں، علماء کرام کی صحبت میں رہا ہوں، اسی کا نتیجہ یہ ہے۔ میں کبھی پہلے میری زندگی کچھ اور تھی میرے عزیز، اس کے اوپر ایک مکمل ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، پھر آپ کو بتاؤں گا اپنی زندگی کے بارے میں، آپ سوچیں گے، سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے آپ۔ اور جو بھی میرا نوجوان بھائی مجھے اس وقت دیکھ رہا ہے، اللہ کا خوف کھائے میرے عزیز، اس زندگی کا ایک پل کا بھروسہ نہیں، ایک سیکنڈ کا بھروسہ نہیں۔ سوچ رہے ہو کہ شادی کے بعد داڑھی کی نیت کر لوں گا، کیا آپ نے دیکھا ہے آپ کی شادی ہو جائے گی؟ کیا آپ کو ہمیں پتا ہے کہ ہم کل تک زندہ رہیں گے؟ آج ہی انتقال ہو گیا ہمارا تو ہم قبر میں جائیں گے، آقا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بتائیے ذرا کیا منہ دکھائیں گے جب اس چہرے پر سنت رسول لے کر جائیں گے؟ الحمدللہ میرا ایمان کہتا ہے ہمارے آقا خوش ہو جائیں گے میرے عزیز۔ یہ واحد ایک سنت ایسی ہے جو ہمارے ساتھ قبر میں جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ بہرحال سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اس ویڈیو کو آپ کو اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو ہر حال میں شیئر کرنا، واٹس ایپ پر جائیں اور شیئر کر دیں ان کو۔ ابھی اسی شیئر بٹن پر نیچے شیئر بٹن آتا ہے یوٹیوب میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو شیئر کر دیں بھائی، آپ کے لیے بہت کام کی بات ہے۔ میں آپ کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بتاتا ہوں، جو انسان دنیا میں کسی ضرورت مند کے لیے آسانی پیدا کرے گا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان کبھی بھی ٹل نہیں سکتا۔ تو دل اور دماغ میں صحیح طریقے سے فٹ کر کے جانا بھائی، کیونکہ حق ہے اور سچ ہے، اس پر اگر یقین نہ کرو گے تو پھر آپ مومن نہیں ہو۔ سنیے،
इंसान, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो इंसान दुनिया में किसी जरूरतमंद के लिए आसानी पैदा करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए दुनिया और आखिरत में आसानी पैदा कर देगा। समझे, अगर आप इस लायक हैं, अल्लाह ने इतना नवाजा है आपको, तो किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी कर दे मेरे अजीज़। कोशिश करें, तलाश करें। हमने देखा बहुत सारे हमारे मालदार लोग ऐसे हैं कि तलाश करते हैं, कोशिशें करते हैं, तलाश कर करके लोगों ज़रूरतमंदों तक ज़रूरत पहुंचाते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं कि कोई मांगने आता है, वो ज़रूरतमंद होता है, कोई ज़रूरतमंद है वाकई, तो भाई कितना भी माल है आपके पास उसको मना कर देते हैं। आपको शक लग रहा है तो उसके बारे में तहकीक कर लो पहले, लेकिन अगर वाकई वो ज़रूरतमंद है तो उसकी मदद कर दो मेरे अजीज़। अल्लाह ने आपको इतना नवाजा है तो आपके और आपके कारोबार में, नेक जायज़ कारोबार में परवरदिगार खूब खूब बरकतें अता फरमाए। और देखो, हमने एक बिजनेस भी स्टार्ट किया है। तिजारत, बिजनेस जो करना है वो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है। तो हमने तिजारत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शुरू की है, जिसमें हमने अपना ये प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है ज़ियावी तलबीना। और तलबीना क्या है? एक गिलास दूध में 2 चम्मच तलबीना बनाओ, 2 चम्मच, सुबह को 10 से 12 मिनट उसको पकाओ, खीर सी बन जाती है, फिर उसमें शहद या शक्कर डाल के खाओ। इतने फ़ायदे हैं ना मेरे अजीज़। ये जौ, काजू, बादाम, पिस्ता, खजूर से मिला करके बनाया गया एक सुन्नत प्रोडक्ट है। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पसंदीदा खाना है। गूगल पे सर्च कर सकते हैं तलबीना के बारे में आप, कि तलबीना के क्या फ़ायदे हैं, तलबीना कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। और तलबीना आप लगातार अगर नाश्ते में आपने लेना शुरू कर दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह 90% तक बीमारियों से महफूज रहोगे। सबसे बड़ी बात यह है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये सुन्नत है, ये सेहत है, ये शिफा है, ये ग़िज़ा भी है और ये दवा भी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये ऐसा नहीं कोई बीमार है तो उसी को खाना है। आप अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं तो आप अपने आप को बीमारियों से बचाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तलबीना यूज़ करें। आपकी सेहत का ख़जाना है मेरे अजीज़। आपकी सेहत में अल्हम्दुलिल्लाह 4 चांद लगेंगे। जो कमज़ोर लोग हैं उनको बहुत फ़ायदा देगा, जिनका पेट ख़राब रहता है उनको बेशुमार फ़ायदा देगा, जिनका जहन कमज़ोर है उनको बेशुमार फ़ायदा देगा, जिनके अंदर शारीरिक कमजोरी है बेशुमार फ़ायदे हैं इसके अल्हम्दुलिल्लाह। इसको मंगाना कैसा है? 2 मोबाइल नंबर स्क्रीन पर दे रहा हूँ। इसका रेट क्या है सुनिए, 280 रुपये का। पहला मोबाइल नंबर नोट कीजिए, पहला मोबाइल नंबर है 90 456 38 568 और दूसरा मोबाइल नंबर है 96 340 47 698। 280 रुपये का एक डब्बा है 250 ग्राम का। डिलीवरी चार्ज अगर आप एक डब्बा मंगाएंगे तो आपको देना पड़ेगा, जो भी डिलीवरी चार्ज आएगा। जब लड़कों से बात करोगे तो बता देंगे इंशाल्लाह। अगर आप एक से ज़्यादा डब्बे मंगाओगे तो आपको डिलीवरी चार्ज बिल्कुल फ्री रहेगा। मान लीजिए आपने 2 डब्बे मंगाए, 2 डब्बे 560 रुपये के हो गए, तो उसका डिलीवरी चार्ज जो भी आएगा 100-120 रुपये वो बिल्कुल फ्री रहेगा। आपको कोई डिलीवरी चार्ज नहीं देना है अगर आप एक से ज़्यादा डब्बे मंगा रहे हो तो हमारे इस कारोबार के लिए भी आप दुआ करें, क्योंकि हमने अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस करना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। और जो हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया वो खुद अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत है। इसको खाना अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पसंदीदा खाना। चलिए बहरहाल बात लंबी हो जाएगी, मैं आपको कलाम सुनाता हूँ। 2-3 शेर तो ज़रूर सुने शुरू के, इंशाल्लाह मेरा ईमान कहता है कि पूरा कलाम सुन के जाएंगे। कलाम ही इतना प्यारा है। मरहूम सज्जाद निज़ामी साहब ने ये कलाम पढ़ा था मेरे अजीज़। मैं इसको पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। अगर पसंद आए तो दुआओं से नवाजिएगा। अपने माँ बाप की इज्जत करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न व अखलाक हमेशा अच्छा बना कर रखें, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें। आइए कलाम शुरू करते हैं। हम नात नबी पढ़ के तकदीर जगा लेंगे, हम नात नबी सुन के तकदीर जगा लेंगे, हम नात नबी पढ़ के तकदीर जगा लेंगे, तकदीर जगा लेंगे। एक रोज हमें आका तैबा में बुला लेंगे, एक रोज हमें आका तैबा में बुला लेंगे। देखेंगे वो घर अपना जन्नत की बहारों में, देखेंगे वो घर अपना देखेंगे वो घर अपना जन्नत की बहारों में, जन्नत की बहारों में। जो आज दुरूदों को होठों पे सजा लेंगे,
جو آج درودوں کو ہونٹوں پہ سجا لیں گے، ایک روز ہمیں آقا طیبہ میں بلا لیں گے، جو غوث کی محفل میں بیٹھیں گے عقیدت سے، جو غوث کی محفل میں بیٹھیں گے عقیدت سے، بیٹھیں گے عقیدت سے، دوزخ کی مصیبت سے وہ خود کو بچا لیں گے، دوزخ کی مصیبت سے وہ خود کو بچا لیں گے، ایک روز ہمیں آقا طیبہ میں بلا لیں گے، خواجہ کے وسیلے سے۔ سنیے مذکر بھائی، اڑیسہ والوں، ہند کے خواجہ، ہند کے راجہ، میرے خواجہ، خواجہ کے وسیلے سے میدان قیامت میں، خواجہ کے وسیلے سے خواجہ کے وسیلے سے، خواجہ کے وسیلے سے میدان قیامت میں، میدان قیامت میں ہم جیسے غلاموں کو سرکار بچا لیں گے، ہم جیسے غلاموں کو سرکار بچا لیں گے، ہم جیسے غلاموں کو سرکار بچا لیں گے۔ اور اب تک کا بہت سپر ہٹ شعر سنیے، ماں باپ کے دیوانوں سنو، کہ وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، جنت کا مزہ لیں گے، جو باپ کو خوش رکھیں گے اور ماں کی دعا لیں گے، وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، جنت کا مزہ لیں گے، جو باپ کو خوش رکھیں گے اور ماں کی دعا لیں گے، جو باپ کو خوش رکھیں گے اور ماں کی دعا لیں گے۔ اب مقطع سنیے کیا لکھتے ہیں آخر میں سجاد نظامی، کہ سجاد نظامی پہ خواجہ جو کرم کر دے، سجاد نظامی پہ خواجہ جو کرم کر دے، سجاد نظامی سجاد نظامی پہ خواجہ جو کرم کر دے، سلمان رضا پر جو، سلمان رضا پر بھی خواجہ جو کرم کر دے، سلمان رضا پر بھی خواجہ جو کرم کر دے، سجاد نظامی پہ خواجہ جو کرم کر دے،
اپنا بنا لیں گے، طیبہ کی بہاروں میں گھر اپنا بنا لیں گے، طیبہ کی بہاروں میں گھر اپنا بنا لیں گے۔ ہم نعت نبی پڑھ کے تقدیر جگا لیں گے، ہم نعت نبی سن کے تقدیر جگا لیں گے۔